الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سورۃ البقرہ کی آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے احسان یاد کروا رہے ہیں، وہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے معجزات دیکھنے کے بعد شرک کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی انہیں سخت سزا کی. انہیں حکم ہوا کہ اگر تم دنیا میں معافی چاہتے ہو، جو تم مانگ رہے ہو، تمہیں اپنی جانوں کا ضیاع کرنا پڑے گا، اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو انہیں اپنی جانیں دے کر اپنے اس شرک کے فعل پر، اللہ کے ساتھ اس شرک جو انہوں نے کیا تھا اور اپنے اوپر ظلم کیا تھا،
اپنی جان دے کر انہوں نے اس سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، یہ بات وہی مسلسل چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد اور مفہوم یہی ہے کہ جو قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ہم اللہ کی ان باتوں سے اپنی ہدایت کو اخذ کریں اور اپنے رستے کی نشاندہی کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور ہم صحیح رستے پر گامزن ہو کر اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس کے بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں کھلم کھلا، بس ان کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پچھلے خطبے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ واپس آئے تورات لے کر، جو لوگ مشرک سے ان سے وہ نپٹ کر اس کے بعد انہوں نے کتاب کو، تورات کے احکام کو بنی اسرائیل پر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہارے لیے دنیا کے اندر اتارے۔ اب ہر علاقے کے اندر ہر جگہ پر دیکھیں کہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کچھ ضرورت سے زیادہ سیانے لوگ ہوتے ہیں، جو ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں سیانے لوگ، اور ان کے اندر ایک فتور پایا جاتا ہے جس سے وہ فساد اور فتنے کو برپا کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی ان سامعین کے اندر جہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان سے مخاطب تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، آپ جو احکام لائے ہیں وہ اللہ کی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم تب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ اس تورات پر عمل نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ ہمارے سامنے بول کر نہ دکھائے تورات کے احکام کو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ نے جہرہ کا لفظ بولا ہے کہ کھلم کھلا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہم جیسے آپ اللہ کی باتیں سن کے آئے ہیں ہم بھی اللہ کی ایسے باتیں سنیں گے، تو اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ گزارش رکھی، تو کہا کہ موسیٰ جو آدمی میری آواز سن کر ہی ایمان لانا چاہتا ہے ان کو کوہ طور پر واپس لے آ۔ 70 آدمی کوہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ نے اپنی آواز کا تعارف انہیں کروایا، تورات کے احکام ان کے سامنے پڑھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ بول رہا ہے؟ یہ سیانگی ضرورت سے زیادہ ہے، جو شیطانیت اور جو فتنہ پر اندر دل کے اندر ببل رہا ہوتا ہے یہ اس صورت میں باہر نکالتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اے موسیٰ کہ یہ آواز اللہ کی ہے؟ پھر انہوں نے اللہ نے یہ بات ان کی نقل کی ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اس وقت تک ایمان نہیں لانا کہ جب تک ہم نے اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا مطالبہ کہ آواز سناؤ، جب آواز سنا دی گئی تو پھر اس کے اوپر ضد کہ ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ اللہ نے پھر اپنی ایک تجلی نکالی ہے جس سے ایک بجلی نما ان پر گری ہے کہ وہ سارے وہاں پر بجلی نے انہیں اچک لیا اور وہ موقع پر ہی وہاں پر فوت ہو گئے، وہاں پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب دوسرے مقام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہاں پر نہیں ہے سورۃ بقرہ میں، دوسری صورتوں کے اندر اس کا واقعے کا اس کا وہ حصہ موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دوسرے حصے میں یہ ارشاد ہے کہ رسول اللہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کو مرا ہوا دیکھ کر کہ اے اللہ کہ یہ لوگ میں انہیں اپنی ضمانت پر اپنی امت سے چن کر لوگوں سے نکال کر یہاں پر اکیلے میں کوہ طور پر لے کے آیا ہوں، اگر آپ نے ان لوگوں کو ہی مارنا ہے تو پھر اس کے ساتھ مجھے بھی کیوں نہیں مار دیتے؟ میں واپس اپنی تبلیغ کا آغاز کس طرح کروں گا کہ یہ لوگ یہاں پر ہی بسم ہو چکے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، کہ تاکہ تم دوبارہ شکر ادا کر سکو، تاکہ وہ دوبارہ راہ راست پر آ جائے
کہ ایک تو انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو نجات دی ہے فرعون سے، وہ سمندر سے رستے نکالنے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے لیے اہتمام کیا، ان کو موت سے بچا کر اللہ زندگی میں لے کر ان کو دوسری جگہ پر اللہ شفٹ کر رہے ہیں۔ یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ فرمائش در فرمائش، فرمائش در فرمائش، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک حد تک، لیکن یہ گستاخی ہے کہ ہم اپنے رب کو خود دے سکے۔ اللہ کی ایک تجلی اب موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، جو اس وقت کے سب سے عظیم انسان تھے، تو عام لوگ کس طرح اس کو برداشت کر سکتے؟ تو یہ مطالبہ کرنا اور ضرورت سے زیادہ سیانگی دکھانا دین کے اندر، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا جی یہ بات مان لیں، لیکن یہ بات اس طرح سے اس طرح ہوتی نا تو پھر ہمیں بڑا مزہ، پھر یہ بات پوری فٹ آ سکتی۔ یعنی کہ وہ اپنے تجربات اور مشاہدات پیش کرتے ہیں، اپنی عقل کو سامنے لاتے ہیں۔ اس سے ہمیں روک ٹوک سے منع کیا گیا کہ جب شریعت ہوتی ہے سمینا و اطعنا۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لو کان الدین بالرائے، اگر ہمارا دین عقل کا نام ہوتا تو جرابوں پر مسح ہم نیچے کی طرف کرتے، اوپر نہ کرتے، گم تو نیچے لگا ہوتا، لیکن شریعت نے مسح کرنے کو دیا کہ آپ موضوع کے اوپر مسح کریں، نیچے نہ کریں۔ دین عقل کا نام نہیں، بلکہ دین عقل سکھاتا ہے، عقل سے دین کو نہیں پرکھا جاتا، جیسا ہے ویسا کرنے کا حکم ہے، نہ کہ اپنی رائے پیش کر لو کہ میں یہ کہتا ہوں، آپ کون ہیں یا میں کون ہوں۔ پیغمبر بھی نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی شریعت کا نفاذ کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ شریعت بنانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی جو باتیں حدیث کی صورت میں وہ بھی اللہ کی باتیں ہیں، لیکن الفاظ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ جیسا کہ ہم خطاب کرتے ہیں، باتیں ہم دین کی کرتے ہیں، لیکن الفاظ ہمارے ہوتے ہیں۔ یہی ہے، یہی ڈیفرنٹ ہے کہ قرآن الفاظ بھی اللہ کے اور ترتیب بھی اللہ کی، یہ سارا کچھ مطلب بھی اللہ کا۔ حدیثیں جو اس کی تشریح ہے، جو اس کی وضاحت ہے، جو یہ اس کو حل کرتا ہے قرآن مجید کو، وہ الفاظ اللہ کے ہی ہیں، پیغام اللہ کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کے مطابق اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ الفاظ دنیا کے اندر ادا کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کا معاملہ ہو تو اسے من و عن ماننا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی رائے کو مقدم رکھیں اور اپنی زیادہ ضرورت سے زیادہ سیانگی کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کے غضب کا شکار ہوں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ان کو یہ سزا ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ موت اور زندگی کا سارا کنیکشن اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ حکم دے تو ساری دنیا بسم ہو کے رکھ جائے، اللہ حکم دے تو آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت والے دوبارہ زندہ ہو جائے، کیونکہ اللہ اس پر اختیار رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو سمجھاؤ، عقل پر باتیں پرکھنے والوں کو، کہ اللہ کی کیوں کر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ جس نے پہلی مرتبہ بنایا اس کے لیے تو دوسری مرتبہ بنانا زیادہ آسان ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس کو من و عن ماننا ہے۔ ایسے ہوا تھا جی، بجلی آئی تھی، وہ مر گئے تھے، ٹھیک ہے جی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ بھی سچ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور یہی اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے جو احکام ہیں اور حدیث کے جو اصول ہیں، ان سب پر ایمان رکھ کر ہی بندہ صحیح معنوں پر اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اہل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر ہم نے ان پر سایہ کیا اور ہم نے نازل کیا ان پر من و سلوہ کو۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ وما ظلمونا، تم ہم پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کر رہے۔ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، جتنی بھی نافرمانیاں کرو گے تم اپنا ہی نقصان کرو گے، ہمارا کچھ نہیں کرو۔ اب یہ بات کو آپ سمجھیں، اللہ نے انہیں نجات دی، اب اللہ نے ان کے عذاب کا تذکرہ کر کے دوبارہ پھر اللہ نعمتوں پر آ چکے ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں، جو ہم نے پچھلی 4-5 آیات بیان کی ہے، یہ بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے ان کو نجات دی، دریا میں، سمندر میں وہ جو فرعونیوں کو ڈبا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے وہاں سے نکال لیا۔ اب اللہ نے کہا کہ اسی قافلے کا رخ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو ساتھ لو اور ان کو اپنے ساتھ لے کر شام کے اندر چلے جاؤ، اور وہاں پر جو کافر امالیک ہے ان سے جنگ کرو، جہاد کرو، اللہ تمہیں اس کی فتح دے گا۔
اللہ تمہیں اس کی فتح دے گا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، یہ لوگ کہتے جی ہوں لڑنا پینا، یعنی کہ ہوں جہاد کرنا پے گا، یعنی کہ او مضبوط کافر نہ جا کے لڑ گئے، ایسے نہیں لڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن مجید میں وہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ جس کا یہ مطلب ہے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑو۔ ہم نہیں لڑتے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ یہ لوگ اللہ نے ان کی اس جہاد سے، اللہ کے حکم سے روگردانی کی سزا یہ دی ہے کہ 40 سال اللہ نے ملک شام کی فتح ان سے دور کر دی، اور پھر اللہ نے انہیں صحرائے سینہ میں ٹھہرایا، جنگل کے اندر، جاؤ وہاں پر چلے جاؤ سزا کے طور پر۔ کہ اللہ جب خود کہہ رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہمارے لیے سبق ہے، جب اللہ حکم دے رہا ہے، جو ہمارا پروڈیوسر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ڈیزائن کیا ہے، جو ہمیں چلاتا ہے، پالتا ہے، ہماری افزائش اس کے ہاتھوں میں ہے، ہمارا کنٹرول اس کے ہاتھوں میں، وہ حکم دے رہا ہے کہ جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں جاتے۔ اللہ کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ بزدل ہیں، غلامی نے ان کو بزدل بنا دیا ہے۔ ایک عرصے کو غلامی ہے، بچپن غلامی میں گزرا، لڑکپن غلامی میں گزرا، اور جوانی غلامی میں اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ادیڑ عمر کو آ چکے ہیں، جوانی کی عمر کراس کر رہے ہیں، لیکن جذبہ اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ غلامی کی زندگی کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا وہاں پر جاؤ، چلے جاؤ وہاں پر۔ 40 سال کے لیے مؤخر کی ہے کہ ایک نئی نسل آئے گی، وہ آزادی کی سانس لے گی، اس کے اندر پروان چڑھے گی، ان کے اندر کچھ جذبہ ہوگا، ان کے اندر کچھ ہمت پیدا ہوگی۔ تو اللہ نے انہیں صحرائے سینہ میں پیدا کر وہاں پر بھیج دیا۔ اب وہاں پر جنگل ہے، دھوپ ان کو کاٹتی ہے، وہاں پر پانی نہیں ہے، وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں۔ تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے وہ فرمائشیں کرتے ہیں، جیسے کوئی بگڑا بچہ نہیں ہوتا کہ وہ کام ایک نہیں کرتا، لیکن ماں باپ پھر بھی اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن وہ اس غرض سے کرتے ہیں کہ میری محبت، میرا شفقت، میرا اس سے اچھا برتاؤ اس کی زندگی بدل دے گا، اس کی کایا پلٹ دے گا۔ لیکن وہ جو ازلوں سے بگڑے ہوتے ہیں، جو وہ شروع سے بگڑے ہوتے ہیں، ان کی کہیں بھی نہیں، کہیں بھی پھر ان کی کشتی جو ہے نا وہ صحیح سمت پر، ان کا رستہ صحیح سمت پر نہیں جاتا۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہاں تو آ گئے۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کو یہاں پر ہی رکھنا ہے۔ اللہ پھر دوبارہ بتائے گا کہ ملک شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف کس وقت نکلنا ہے۔ تو اللہ سے ریکویسٹ کی گئی، اللہ سے یہ ان کے کہنے پر کہ جی اللہ سے کچھ کہیے جی، ہمارا کچھ کریے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے، ان کے لیے کچھ دے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی رحمت جو اللہ کی جوش مارتی ہے، جو اللہ کہتے ہیں کہ ان رحمتی غلبت غضبی، جو میری رحمت ہے وہ میرے غصے پر قابض ہے، میرے غصے پر غالب ہے، وہ جوش مارتی ہے، جو اللہ کی رحمان صفت ہے کہ جس جیسا رحم اللہ نے اس کا صرف ایک پوائنٹ دنیا کے اندر اتارا ہے، اور ماں اس کا ایک محور ہے۔ جانور بھی ماں کی صورت میں وہ اپنے بچے پر دست شفقت رکھتے ہیں، چیر پھاڑنے والا پنجہ بھی اپنے بچے پر وہ شفقت رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے رحمان صفت کا ایک پوائنٹ ہے، 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے، 99 اللہ نے بھی اپنے پاس رکھے ہیں، جو مومنین کو انشاءاللہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت جوش فرمائی، وَظَلَّ اللَّهُ، یہ اب بات وہاں سے شروع ہو رہی، وَظَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی چمڑی کو دھوپ کھا جاتی تھی، ان کو ستاتی تھی، جلاتی تھی، ہم نے ایک خاص بادل کو مقرر کر دی ان پر سایہ کا۔ نعمتیں چیک کریں، پھر بھی پیغمبر کے نہ بنے، اس لیے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم پیغمبروں کے ذریعے اتنی عطائیں تم پر کریں، لیکن جب سجدے کی بات آئے تو تم کہے ہمیں نیند چڑھی ہوئی ہے، ہمیں کام یاد آ گئے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نعمتیں رب کی کھاؤ، رزق رب کا کھاؤ، لیکن جب سجدے کی بات آئے تو پھر آپ کہو جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، دعا کرو جی اللہ نمازی بنا دے۔ یہ اللہ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تمہیں تو کھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پانی پینے کے لیے جا کر ٹوٹی چلا کر کنویں سے نکال کر کہیں سے بھر کر زمین سے نکال کر پینا پڑتا ہے، اور ایسی قوم بھی اللہ نے بھیجی ہے جنہیں یہ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔
تم اس بات کو سمجھو، یہ قصے کہانیاں ایسے سنانے کے لیے نہیں ہے کہ جسے لوریوں کی طرح سنائے، جسے لوریوں کی طرح سناتے جائیں اور عوام سو جائے۔ اللہ مثالیں بیان کر رہا ہے کہ تمہیں جگایا جائے، تم کوئی پھنے کھا دنیا میں نہیں ہو۔ اس سے لاڈلی قومیں بھی اللہ نے دنیا میں بھیج کر تباہ کر دی ہیں، تم بھی تباہ ہو سکتے ہو، بچ جاؤ، تم بھی تباہ ہو سکتے۔ وارننگ یہی ہوتی ہے نا، آپ روڈ پر سفر کریں، اس جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، کہیں پر بچے کو بیلٹ پہنا دیں، کہیں پر بچے کو پیچھے بٹھا دیں، یہ تیز نہ چلائیں، فلاں نہ کریں، وارننگ الرٹ آتی جاتی ہے سفر کے آخر تک۔ اللہ الرٹ دے رہا ہے، اللہ نے وہ جدید سسٹم یہ قرآن مجید کی صورت میں دنیا کے اندر بھیج دی ہے کہ یہ ایک الرٹ ہے، بار بار اللہ تمہیں ریمائنڈر کروا رہا ہے، سدھر جاؤ، لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون، لعلکم یفلحون، شاید کہ تم سدھر جاؤ، شاید کہ نیک ہو جاؤ، شاید کہ شکر گزار بن جاؤ۔ یہی اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک خاص بادل ٹھہرایا، دھوپ ختم، صحرا کے اندر، جنگل نما جگہ کے اندر دھوپ ختم، سایہ ہو گیا، آرام ہو گیا، اور ہم نے وانزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے ان پر نعمت کو اور سلوہ کو اتارا۔ مفسرین لکھتے ہیں، خاص طور پر امام ابن کثیر نے اور امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ یہ من ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نعمت، لیکن جو اللہ کی ہر چیز ہی نعمت ہے، لیکن یہ اللہ نے خاص کیوں کہ اللہ نے ان پر نعمت اتاری، من کو اتارا، تو اس کا یہ ہے کہ وہی بات کہ باقی ساری نعمتوں کے لیے ہمیں مشقت کرنی پڑتی، ہمیں پانی پینا ہے، لائک سامنے اگر موجود بھی ہے تو اٹھ کر تو پینا ہے نا، اس کو وہاں پر موجودگی کا انتظام تو کرنا ہے نا، جیسے کہ ٹینکی کو بھرنا ہے، جیسے کہ بوتل میں بھرنا ہے، جیسے کہ کولر میں بھرنا ہے، بھرنا تو ہے نا، زمین سے نکالنا ہے نا، روز صبح اٹھ کے موٹر کو چلانا ہے، ٹیوب ویل کو چلانا ہے، اگر کہیں کنواں ہے تو اس سے وہ پانی کو اتنا کرنا ہے نا۔ تو لیکن اللہ نے یہ محنت بھی مشقت بھی ان سے بلا مشقت ان کو پہنچایا جاتا، اس لیے اللہ نے اسے نعمت ہی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القماء من المن، یہ جو کھمبی ہوتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے من عطا کیا تھا نا، یہ انہی میں سے ہے، یعنی کہ یہ اس کے لیے نہ کوئی بیج نہ کوئی اور کوئی سلسلہ زمین میں کھدائی کچھ نہیں کرنا پڑتا، یہ بغیر محنت کے ہی اگاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ خاص چیز نہیں تھی، اللہ مختلف ڈشیں دیتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے نا کہ جو کھمبی ہے یہ من میں سے ہے، وہی من جو قرآن مجید میں ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اگر وہ اس میں سے ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا مینیو لمبا ہے، اللہ مختلف ڈشوں کے ساتھ انہیں اتار رہا ہے۔ اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید ساز، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، یہ ان کے گھروں میں طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک 1 گھنٹہ بنتا ہے، اور زیادہ بلکہ 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، وہ نازل ہوتا ہے جیسے برف باری ہو رہی۔ کیا کمال سین ہے، گھروں میں اتر رہے، درختوں پر اتر رہے، اور وہاں سے وہ لیتے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ صرف اتنا لینا ہے جتنا چاہیے، اگر زیادہ لیتے تو وہ خراب ہو جاتا۔ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جتنا رزق جس پراپر چینل سے دے رہا اتنا ہی لو، حرام کی امیزش نہ کرو، اپنی طرف سے اپنے رازق بننے کی کوشش نہ کرو۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی۔ طائر لاہوتی کہتے ہیں بہت اڑنے والے، اونچے اڑنے والے پرندے کو، وہ مسلمان کو مخاطب کر لیں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور ہماری شان جس رزق سے کم ہوتی ہو اس سے تو مر جانا بہتر ہے کہ ہم حرام کھائیں حلال کو چھوڑ کر۔ اللہ نے یہ میسج دیا ہے کہ جتنا اللہ تمہارے مقدر میں لکھ رہا ہے اتنا اچھا ہے، نہ امیزش کرو حرام کی امیزش نہ کرو۔ ان کے لیے صرف جمعے والے دن اجازت ہوتی تھی کہ جمعے والے دن آپ نے 2 دن کا جمع کرنا ہے، جمعہ اور ہفتہ، کرنا کچھ نہیں ہے، سارا ہفتہ بھی کچھ نہیں کرنا، آرام سے رہنا ہے، پیغمبر کی بات مان، اور کچھ نہیں کرنا۔ ان کے گھر میں وہ اتر رہا ہے۔ وَالسَّلْوَىٰ کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تیتر اور چڑیا سے کچھ بڑا پرندہ تھا۔ صحرا میں پرندے کہاں سے آئے گرمی میں، لیکن اللہ کے حکم سے روز صبح کے وقت ایک پرندوں کا جھرمٹ امڑ کے آتا تھا،
یہ اس کو پکڑتے اور ان کی یہ ڈشز بنا کر کھا سکتے تھے جتنے ان کو کھانا ہے. صبح کو بھی آئے گا, شام کو بھی آئے گا. اسٹور نہیں کرنا, اسٹور کرو گے خراب ہو جائے گا. جمعے والے دن آپ نے جمعے اور ہفتے 2 دن کا اسٹور کرنا ہے, کیونکہ ہفتے والے دن عید کا دن ہے, اس دن آپ کوئی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کریں گے. تو یہ ان کو حکم تھا, یہ مننا وسلوا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم, یہ تم صاف چیزوں سے کھاؤ, تاکہ تم اس کو کھاؤ تو اس کو کھا کر تم پکیزہ چیزوں کو کھاؤ. حرام کی اللہ نے یہ ذکر کیا ہے مننا وسلوا کے بعد کلوا من طیبات ما رزقناکم. اس کا یہی مطلب ہے کہ جس طرح اللہ تمہیں کھلانا چاہتا ہے اس طرح کھاتے جاؤ, اپنی طرف سے نہ بنو. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون. یہ وہی مدینے کے یہودی مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا نافرمانیاں کر کے, ولکن كانوا انفسهم یظلمون, لیکن تمہارے بڑوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے نافرمانیاں کر کے اپنا ہی نقصان کیا, اپنا نقصان کیا. اتنے پروٹوکول کے ساتھ ان کو یہ خوراکیں پہنچ رہی ہیں. اب اس کے بعد نا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے, اب اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کیوں دیا تھا؟ عذاب اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ وہ اتنے معجزہ, جیسے میں نے بتایا ہے کہ سمندر کو دیکھنا, کوہ طور پر اللہ کی آواز سن لینا. شریعت محمدی کا 1400 سال کا ریکارڈ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے. ایسا کسی نے بھی نہیں پوچھا. کفار جو مشرکین مکہ تھے وہ کہاں ضرور کرتے تھے کہ ہم تب مانیں گے جی بھی قرآن ساڑھے سامنے نازل ہو, تو آپ جی ایسے کریں جی. اس لیے تو یہی مثالیں موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ چاند کو توڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی ہاتھ اٹھائیے, چاند ابھی گیا. یہ ساری ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ, وہ یہ تو ہے ہی اللہ کے اشارے پر. یہ کیا بات ہوئی یار, وہ تو ہمارے لیے چاند ہے, رب کے لیے تو اس کی ایک چٹکی مخلوق ہے نا, وہ تو ہمیں دیتا ہے پوری جہاں کو روشنی, لیکن اللہ کے سامنے تو وہ چٹکی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے اسی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے تو عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح فرمایا تمام کے لیے کہ جو بندہ شکر کرتا ہے پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ اس کو عذاب دے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کا پابند ہونا, احکام الہی کو مان لینا, اس کے مطابق زندگی گزارنا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے آخر میں ایک بہت خوبصورت استدلال کیا, بہت خوبصورت بات ذکر کی ہے. وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے تفصیل سے بتایا ہے نا کہ ان کی فرمائشیں اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو ریکویسٹ کرنا. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ تمام انبیاء جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں نا, نبی علیہ السلام کے اصحاب جیسے پوری دنیا کے انبیاء کے اصحاب نہیں ہیں. انہوں نے نیچے دلائل لکھے ہوئے ہیں, موازنہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سفارشیں کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منگو جی جلدی جلدی کرو کھان نو آوے, اور کہہ رہے ہیں پہلی بات پتہ کیا کی انہوں نے, جب اللہ نے کہا کہ اب اللہ نے تمہیں نجات دی ہے, جاؤ شام میں جاؤ داخل ہو جاؤ, اللہ کے حکم سے اللہ تمہیں فتح دے گا. انہوں نے کہا جا تو اور تیرا رب جا کر لڑے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب, آپ کے صحابی کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. کہا کرتے تھے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے, جب تک یہ سانسیں زندہ رہیں گی محمد کے جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ کہا کرتے تھے. اللہ کے رسول یہ خون آپ کے پسینے سے پہلے گرے گا, آپ حکم کیجئے, یہ الفاظ لکھے ہیں, آپ حکم کیجئے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دیں گے. جائیے غزوہ خندق اٹھا کے دیکھیے, غزوہ خندق اٹھا کے دیکھیے, اتنا اعلیٰ حوصلہ, اتنا عظیم حوصلہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ہم کیسے لڑیں گے, وہ تو اتنے طاقتور ہیں. صحیح بخاری اٹھائیے, غزوہ خندق کا باب اٹھائیے, وہ حدیث پڑھیے, ایک پتھر اٹک گیا, پتھر نہیں اپنی جگہ سے ہل رہا, تمام پہلوانوں نے زور لگا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے کچھ دیر, آپ بھی محنت کرتے تھے, آرام کے لیے پیچھے بیٹھے ہوئے. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, اللہ کے رسول ایک پتھر اٹک گیا, وہ نہیں ہل رہا, وہ نہیں ٹوٹ رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے وہ پکڑا اوزار, اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پتھر کے درمیان میں مارا, اس میں سے ایک تھوڑی سی تریڑ آئی اور ایک روشنی نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. کہا اللہ نے پتہ مجھے ابھی کیا خوشخبری دی ہے؟ کہا کیا خوشخبری دی؟ کہا کیسر کا نام سنا ہے؟ سپر پاور. جائیے غزوہ خندق کے جا کے حوال اٹھا کے دیکھیے,
صحابی آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنی بھوک لگی ہے، پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے کہ کمر سیدھی رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کائنات کے خوبصورت جسم سے کپڑا اٹھایا اور کہا تم نے ایک باندھا، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ اس حالات کے اندر کیسر سپر پاور، روم ڈنکا بجتا تھا جن کے امپائر کا پوری دنیا کے اندر اس وقت۔ کہا کیسر کا نام سنا ہے؟ جی اللہ کے رسول سنا ہوا ہے۔ کہا اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ تمہارے اصحاب اس کیسر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ اگر آپ کہہ رہے تو کیسر کی ایسی کی تیسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اس کو ضرب لگائی، پتھر تھوڑا سا اور کھلا، اس کے اندر پھر روشنی نکلی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا اب اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے کسرا جو ہے نا اس کے بھی ٹوٹے ٹوٹے تمہارے صحابہ کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک چادر بنی ہوئی ٹھڑتے پتھر کھانو کوئی شے نہیں گزار ہے نہیں کیسے لڑیں گے۔ کہا اگر آپ کہہ رہے تو جیت کے دکھائیں گے۔ دکھایا نا جیت کے۔ وہ ایک خالد بن ولید، وہ سعد بن ابی وقاص کیلا جا کر کسرا کا سارا مال مدینے میں لے آئے۔ عمر بن خطاب اسلام کا شیر تو مدینے سے باہر ہی نہیں گیا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا تو بھی وہاں پر موجود ہے۔ چھوٹے جن کے نیچے والے صحابہ نے جا کر ان کی دھجیاں اڑا کر خالد بن ولید وہ پرشین رومن امپائر کو ہلا کر رکھ دیا اکیلے نے۔ تو یہ وہ ایمان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تھا، وہ دوسرے نبیوں کے ویسے اصحاب نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کہا جی وہاں پر سزا ملی، سزا میں بھی کہہ رہے ہیں جی سفارشیں کرو سفارشیں کرو جی ہمارے اوپر کوئی عنایتیں آئیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں غزوہ تبوک کا واقعہ تھا، واقعہ وہاں پر کوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں وہاں پر کہ ایک وہ ہے ایک یہ ہے۔ غزوہ تبوک کا جا کر احوال پڑھیے، اس کا سیاق پڑھیے پہلے غزوہ تبوک کب ہوئی ہے۔ 1 سال قحط کا گزر چکا ہے، یہاں پر جتنے موجود ہیں کبھی قحط نہیں دیکھا ہوگا، یہ سمیت بزرگوں نے قحط نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا ہے قحط کیا ہوتا ہے، کہ خوراک کی کمی ہو، کھانے کو ملے کچھ نہ، زمین اگائے کچھ نہ، بارش برسائے کچھ نہ۔ 1 سال مدینے پر قحط کا گزر چکا ہے، دوسرے سال پھل پک چکا ہے، صرف پھل توڑنا ہے۔ روز باغات میں جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے الحمدللہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے درختوں پر پھل آئے ہیں، اس کو اتاریں گے کھائیں گے بھی، سٹور بھی کریں گے بیچیں گے بھی، ہمارے اوپر خوشحالی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا ہے کہ سن لو مدینے میں جو مسلمان ہے اور جو نوجوان ہے وہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے گا، جو غزوہ تبوک کے لیے نہ پہنچا اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کوئی نہیں۔ صحابہ کرام نے نکال لیے گھوڑے، ابھی یہ بات کر رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان عام ہے۔ وہ جب اکٹھا کیا ہوگا تو انہیں پتا ہوگا نا کس لیے اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں تو گھوڑے کے آنے کی آواز آئی، مسجد نبوی کی طرف گھوڑا آ رہا ہے، یہ آواز سنائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دیکھے کہا کہ دیکھنا یہ خیسمہ آ رہا ہے۔ وہ سامنے ہوئے تو واقعی وہ خیسمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ابھی اعلان ہوا ہے، خبر گونجی ہے مدینے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے اکٹھا کیا ہے اور لشکر تشکیل دینا ہے۔ صحابی گھر سے اپنا سامان اور گھوڑا لے کر مسجد میں آ بھی گئے ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ کون سے پھل، کون سی سٹوریج، کون سا وہاں پر کھمانا، کون سے گودام، کون سے پھل، یہ نہیں ہے کہ آدھے چلے جاؤ آدھے اتار کر رکھ لینا، سب لے جانا ہے۔ گئے ہیں سب، 3000 میل کا سفر ہے صحرا کا۔ اٹھائیے تاریخ سیرت ابن ہشام کو، صحابہ نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کیسے جائیں گے، جائیں گے بس، جا رہے ہیں ان کے پیچھے لگ کر۔ یہی تو ہے، اللہ نے یہی دیکھا ہے۔ چاہیے قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، اس آیت کا سیاق ملے گا آپ کو۔ اللہ نے تب یہ آیت اتاری ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ بقرہ اس کا پہلا سپارہ آخری صفحہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم نے ایمان والا بننا ہے تو صحابہ جیسا بنو۔ یہی ان کی کوالٹی تھی، سمینا واتانا، کیونکہ یہ وہ ہاں فلان مثلاً ایسے ویسے تیسے کچھ نہیں۔ حضور آپ کا حکم ہے بس چلیں، اٹھے چلیں۔ رستے میں ایک جگہ آئی، اللہ کے رسول مسافر کچھ ہیں تھک رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قافلہ روک لیا، کہا تمہارے پاس کھانے کو کتنا سامان ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے سارے قافلے کا، یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، سارے قافلے کا جب کھانے کا سامان جمع کیا نا تو جتنی جگہ پر بکری بیٹھتی ہے نا اتنا جمع ہوا، صرف بکری اتنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے، صرف اتنا سامان جمع ہوا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اتارو من سلوا، آپ نبی ہونا کرو حکم، اور میرا ربی
میرا نبی اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو جائے، منو سلوا کی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا صحابہ نے اترواؤ یہاں پر اس صحرا میں منو سلوا، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کس طرف سے لکھا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ یہاں پر اترے منو سلوا، یہ کہا اللہ کے رسول آپ بابرکت ذات ہیں، اس کھانے میں برکت کی دعا کر دیجیے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور آپ نے کہا اس کو واپس تھیلوں میں ڈال دو، تھیلوں سے نکالنا نہیں ہے، اندر سے نکال کے کھانا ہے، ختم نہیں ہوگا، مجھ محمد کی گارنٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول پانی نہیں ہے، اونٹ ذبح کر کے اس کی چربی پگھلا کر گلوں کو تر کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے بارش برسائی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس جگہ سے نکل کر آگے گئے ہیں تو وہاں پر بارش نہیں تھی، اللہ نے صرف مخصوص جگہ پر بارش برسائی تھی۔ کتنا فرق ہے، یہی تو ہم پیغام دیکھے ہیں، یہ صحابہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ جس نے صحیح معنوں میں ایمان لانا ہے وہ صحابہ جیسا لے کے آؤ، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں، کامنٹ باکس صرف یہ کہنا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی عبادات، ان کا اخلاق، ان کی عادات، ان کی سنت سے محبت، ان کے غزوات، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، یہ ذکر کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 50 سال بعد والے واقعے ذکر نہ کریں، ہمارے اوپر صرف ان پر درود جو رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہے یہ فرض ہے، ان کی اطاعت فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طرح مجھ محمد کا فرمان تم پر لازم ہے اسی طرح میرے 4 خلیفہ جس پر متفق ہو جائے وہ بات بھی تم پر لازم ہے۔ 4 خلیفہ کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہی ہے نا، ان کی اقتداء کرنا بھی اسی طرح ہی لازم ہے، اسی طرح ہی ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم اپنی شریعت کو، یہ ہمارے لیے ہے، وہ قوم چلی گئی ہے دنیا سے، جا چکی ہے، اس قوم کا اب نام و نشان نہیں، ہاں ان کی اولاد ہے یہودیوں کی صورت میں، موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ یہودی تھے، ٹھیک ہے، تو وہ یہودی اب بھی موجود ہیں۔ اللہ نے سورۃ البقرہ جو کہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اتری ہے، اس میں اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کے واقعات اور یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں کہ جو وہ مدینے والے یہودی کثرت سے وہاں پر رہتے تھے، وہ کہتے تھے آپ ہمارے نبی نہیں، وہ نبی تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے گا، آپ تو نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وحی کے ذریعے انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پر کتنے احسان کیے، نافرمانیاں پھر احسان، نافرمانیاں پھر معاف کر دیا، پھر نافرمانی پھر معاف کر دیا۔ اور آخر میں یہ میسج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، جنہوں نے وہ محنتیں کی ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول ہیں، ان اصحاب جیسا دنیا میں اللہ نے کسی پیغمبر کو اصحاب نہیں دیے، ان کی عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی دفاع ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس شریعت، یہ دیکھیں یہ محنتیں کس نے کی ہیں، یہ ہم تفاسیر بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، ہم آپ کو حدیث کی تشریح بتاتے ہیں، عبداللہ بن عمر، نافع ابن عمر، یہ سندیں جا کر صحابیوں سے ملتی ہیں، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محنتیں ہیں۔ آپ حدیث میں آتا ہے آپ الٹے لیٹے ہوئے ہیں، اس طرح الٹے زمین پر اپنے پیڑ کو ساتھ لگا کر، ابو بکر آئے، کہا ابو ہریرہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ قرآن مجید میں سورہ دہر میں آیت ہے کہ یہ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلائیے۔ وہ اندر چلے گئے، عمر آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے کہا ابو ہریرہ الٹے کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ اللہ کے رسول یہ دونوں صاحبان گزر کے گئے، میں نے اس کی تفسیر پوچھی، انہوں نے اس کا مطلب بتا دیا۔ کہا کون سی آیت تھی؟ کہا یہ کہ جس میں لکھا ہے کہ مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر عمر کو بلایا، کہا کیا مطلب بتایا؟ کہ اللہ کے رسول جو آپ نے ہمیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی، اس کو کھانا لا کر دو۔ وہاں سے ہل کیوں نہیں رہے؟ اس لیے ہل رہے کہ ابو ہریرہ دروازے نبوی سے باب دور ہوا نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر کوئی ارشاد فرما دیا ابو ہریرہ محروم رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول میرا حافظہ کمزور ہے، میں باتیں کم یاد رکھ پاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا رومال کو پھیلاؤ، اور آپ نے وہاں پر اپنی تبرکات یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے اور کہا کہ اس رومال کو اپنے اوپر اوڑھ لو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی زندگی میں کوئی بات نہیں مجھے بھولی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجیسٹ کردہ، آپ کے منتخب کردہ یہ وہ ستارے ہیں، درخشندہ ستارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں
اور آپ کی موجودگی کے اندر اللہ قرآن میں یہ اتھینٹک فیصلہ دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ معاملہ فنش ہے۔ ہم اپنی زبان درازی کریں یہ غلط ہے اور یہ خلاف شریعت ہے۔ اہل السنہ والجماعت کا 1400 سالہ لمبا سلسلہ ہے، اٹھا کر دیکھیے، یہ آج پرفتن دور ہے، یہ بکواس کرتے ہیں لوگ ان کے بارے میں، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ انشاءاللہ آئندہ یہیں سے ہم اپنے خطبے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔